الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس حق کو بیان کرنے والے واضح دلائل لے کر کے آئے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیت میں ان کی حقیقت واضح فرمائی تھی کہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں مزید کسی کتاب پر، کسی نبی پر، رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دیکھو اپنی حقیقت، اپنے ایمان کی حقیقت خود دیکھ لو. کیا تمہیں تمہارا تورات کیا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے انبیاء کو قتل کرتے پھرو؟ اگر تم ایمان میں سچے ہو تو ذرا بتاؤ کہ تم نے اپنے انبیاء اکرام کو قتل کیوں کیا؟ اور یہاں آگے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مزید اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں ایک دوسری وجہ سے بھی غلط ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کو قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی تم نے کیا کیا؟ ان پر کتنا ایمان لائے، ان کی کتاب پر کتنا ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں دکھا دیں، اللہ نے جو معجزے کے طور پر آپ کو عطا فرمائی تھیں، لیکن تم نے رویے میں کیا کیا؟ اور ایمان کا جو تقاضا تھا اس کے برخلاف تم نے کون سا رویہ اختیار کیا؟ یعنی تم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے ان کا، پھر بھی بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اور نہ جانے کتنے کتنے جرائم انہوں نے کیے. تمہاری یہ تاریخ ہے جو سیاہ تاریخ ہے، اور آج بھی تم اسی پر قائم ہو. ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور جائزہ لے کر کے قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اگر حقیقت میں کامیابی چاہتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر کے آئے، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اللہ المستعان. یہاں نشانیوں پر نشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہش کے اتنے یہ پرستار ہیں، خواہش کے غلام اتنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، اور بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی منمانی یہ کرتے چلے آئے اور آج تک یہ کرتے رہتے ہیں. تو اسی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو اصل میں جو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تمہاری خواہش کی غلامی ہے، خواہش کی پرستش ہے، اس کے علاوہ تمہارے یہاں کچھ نہیں ہے. ایک جواب ہے تسلی کے لیے خود کو اور دوسروں کو کی زبان کو بند کرنے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کہا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اور تم تو ظالم لوگ ہو ہی، تمہارا سارا کام ظلم کے دائرے ہی میں گھومتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر جو نشانیاں نازل فرمائی تھیں اس کا ایک تفصیلی تذکرہ سورہ اعراف کی آیت میں ہے. اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. ہم نے فرعون پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، اور ایسے ہی گھن کے مانند کیڑا بھیجا، اور ایسے ہی میڈک بھیجے، خون بھیجا. یہ کہا یہ تفصیلی نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی تھیں، اور ان کے سامنے بنو اسرائیل کے سامنے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں.
فرعون کے خلاف۔ اور ایک دیکھیے دوسری آیت میں فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی عطا فرمائی تھی وہ بھی ایک بڑا معجزہ تھی، وہ لاٹھی بھی بڑا معجزہ تھی۔ آپ دیکھیں لاٹھی کو حکم ہوتا ہے وہ سانپ کا شکل اختیار کر لیتی ہے، لاٹھی کو مارا جاتا ہے سمندر پر، 12 راستے بنا دیتی ہے، لاٹھی کو مارا جاتا ہے پتھر پر اور پتھر سے چشمے پانی کے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے معجزات اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تاکہ ان کی قوم ان معجزات کو سچ مان کر کے نبی پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان رکھے اور اس میں پختہ بن جائے۔ لیکن انہوں نے ان سارے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ساری سرکشیاں جو ان کے اندر پہلے سے داخل تھی اسی پر قائم رہے اور وہی سرکشیاں کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں آئینہ دکھایا ہے، تم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم اس ایمان میں کتنے سچے ہو۔ دیکھو دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک ہے، شرک بھی کیا انہوں نے۔ دنیا کے ان اعمال کا جن اعمال کی سزا رب العالمین قیامت کے دن سب سے بڑی سزا دے گا وہ کام بھی انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت من قتلہ نبی او قتل نبیا، سب سے شدید عذاب قیامت کے دن اس آدمی کو ہوگا جس نے کسی نبی کو دنیا کے اندر قتل کیا ہوگا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا ہوگا اس کے جرم کی بنیاد پر۔ یہ دنیا کا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے بڑی سزا دیں گے، سب سے سخت سزا۔ اس میں اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے اس میں 2 جرم پایا جاتا ہے، ایک تو کفر پایا جاتا ہے، کفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو نہیں مانے گا وہی تو نبی کو قتل کرے گا، ایک تو کفر پایا جاتا ہے، اور دوسرا کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم شخصیت کا قتل کرنا پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی کو سب سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ سارے جرائم کرتے رہے، پھر بھی آج دیکھیے دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں، ہمیں نئی چیزوں پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے، نئی کتاب پر نئے رسولوں پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دراصل دیکھیے شیطانی دماغ جن کا ہوتا ہے، شیطانی سوچ جن کی ہوتی ہے، وہ اس طرح ان کا یہ جواب ہوتا ہے حق کے مقابلے میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حق جہاں سے بھی مل جائے ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہی یہودی آتے ہیں، یہ کئی طرح سے حربیں اختیار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے کے لیے، صحابہ کو خاموش کرنے کے لیے، اور انہیں برا بھلا یا ان کی حقیقتوں کو واضح نہ کریں، انہیں ایمان کی دعوت نہ دیں، خاموش ہو جائیں۔ اس لیے یہ ہر طرح کے پیترے اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ بھی تو شرک کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں، مطلب جو نئے کہیں مسلمان ہوئے رہے ہوں گے تو پہلی چیزوں سے متاثر رہے ہیں، ابھی وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہیں باقی رہی ہوں، لیکن ان کو الزام دینے کے بجائے کہ ان کو جو شرک سے پاک ہیں، شرک سے پاک رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یہودی کیا کہتے ہیں، تم لوگ بھی تو شرک کرتے ہو، یعنی ہم شرک کرتے ہیں تو تم لوگ بھی شرک کرتے ہو تو برابر ہوئے، ہمیں تعلیم مت دو، ہمیں ایمان لانے کی، قرآن پر ایمان لانے کی، اپنے آپ پر ایمان لانے کی تعلیم مت دو۔ یہ زبان کو بند کرنے کا ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، حربہ ہوتا ہے، ایک طرح سے چال ہوتی ہے جو شیطان اور یہود قسم کے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ذرا بتاؤ ہم لوگ کیا شرک کرتے ہیں؟ کہا تم لوگ کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت والکعبۃ، تم لوگ کہتے ہو اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے تو فلاں کام ہو جائے، ایسا کہتے ہو، اور کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو وہ نئے مسلمان ہوئے رہے ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں ہو سکتا ہے پائی جاتی رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے کہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ حق ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس نے کیا کی ہے، ایک طرح سے نصیحت کی ہے۔ نصیحت کا کام کیا ہے، دشمن بھی اگر ہمیں حق کی نصیحت کرے اور ہمارے پاس وہ حق پہلے سے موجود ہے
تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیوں؟ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ دشمن تھا جس کو تعلیم دی جاتی تھی ایمان کی، وہ قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وہ آ کر کے کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے فائدے کے لیے اس نے مدعا رکھا تھا، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بتاؤ ہم لوگ کیا شرک کرتے؟ کہا تم لوگ کہتے ہو ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو یہ مت کہو، فوراً اصلاح کرا دی۔ دیکھیے حق کہیں سے بھی ملتا ہے، نصیحت کہیں سے بھی ملتی ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ نہیں کہ اس کی چیز ہم لے رہے ہیں، نہیں، ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و شئتا، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئتا، ما شاء اللہ ثم شئتا۔ ثم کے معنی ہوتا ہے پھر، اور واو کے معنی ہوتا ہے اور میں برابری پائی جاتی ہے، اور پھر میں برابری نہیں، ترتیب پائی جاتی ہے۔ اللہ جو چاہے پھر، اے صاحب آپ جو چاہیں، او جناب آپ جو چاہیں، پھر کا لفظ استعمال کر کے ایک طرح سے شرک سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر نہ استعمال کیا جائے، واو استعمال کیا جائے اور استعمال کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرک پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اصلاح کر لو، اگر تمہارے ہاں اگر واقعی نئے جو مسلمان ہوئے ہیں یہ پایا جاتا ہے تو اصلاح کر لو۔ اور کہا تم کعبہ کی قسم کھاتے ہو تو اس میں بھی اصلاح کر لو، کہو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ صحیح ہو گیا۔ لیکن یہی تعلیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کی انہیں دیا کرتے تھے، جنہیں بہت زیادہ ضرورت تھی، ابھی گمراہی پر قائم تھے، انہوں نے ایکسیپٹ اور تسلیم نہیں کیا۔ یہی فرق ہوتا ہے اہل حق کا اور اہل باطل کا، خواہش کے پرستاروں کا، یہی فرق ہوتا ہے۔ ہم دیکھیے حق کہیں سے بھی آ جائے، وہ حق کی نصیحت کریں، کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر ہمارے یہاں وہ حق پہلے سے موجود ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ جو غلام ہوتے ہیں خواہش کے، نفس کے، وہ کبھی بھی ہماری طرف سے جو بھی حق ان تک پہنچائی جاتی ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنے والے، بلکہ ہماری زبان ہمیشہ چاہیں گے کہ بند رہے یا کسی طرح ان کی زبان کو خاموش کر دیا جائے۔ یہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، اور خواہشات نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ، اس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔